بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو اپنا نیا محل بنانے کے لیے نئی زمین کی تلاش تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلا کر ایک نئے محل کی تعمیر کا اعلان کیا اور زمین کی تلاش شروع ہو گئی۔ نئے محل کے لیے بادشاہ کو جو زمین پسند آئی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن چکور حصے میں ایک حصہ ایک بڑھیا کا زمین خریدنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بادشاہ کے محل کے نقشے کے اندر اس بڑھیا کی جھوپڑی بھی آ رہی تھی۔ بادشاہ کے سپاہی بڑھیا کی جھوپڑی پہ گئے اور اس سے کہا کہ بڑی بی، یہ جگہ خالی کر دو، بادشاہ سلامت کے محل کے نقشے میں تمہاری جھوپڑی آ رہی ہے، جو چاہو منہ مانگی قیمت مانگ لو۔ بڑھیا نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے اپنی اس جھوپڑی سے بہت محبت ہے، یہ میرے سر کا سایہ ہے، میں تمہیں یہ نہیں دے سکتی۔ سپاہی واپس جا کر بادشاہ سلامت کے حضور بڑھیا کی بات پیش کی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، بڑھیا کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ سپاہی دوبارہ گئے اور بڑھیا کو بادشاہ سلامت کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے بڑھیا سے کہا، تم جو چاہو منہ مانگی قیمت مانگ لو، لیکن اس جگہ کو خالی کر دو۔ بڑھیا بڑی عاجزی سے بولی، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ نہیں بادشاہ سلامت، مجھے اپنی اس جھوپڑی سے بہت محبت ہے، میں اپنی کٹیا خالی نہیں کر سکتی۔ میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، شوہر انتقال کر گیا، اولاد ہے نہیں۔ بادشاہ سلامت، میرے اس چھوٹے سے آشیانے کو نہ چھینو، جب تک زندہ ہوں یہیں رہنے دو، جب مر جاؤں گی تو لے لینا۔ یہ گھر، یہ زمین تمہاری ہی تو ہے، یہ گھر، یہ آشیانہ میں نے تنکا کر کے بنایا ہے، مجھے میرے مرنے تک یہیں رہنے دو، مجھے یہاں سے نہ نکالو۔ بھی اپنا جواب دے کر بادشاہ سلامت کے پاس سے اپنے آشیانے میں واپس آ گئی۔ اب دل میں بڑھیا کے خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں میرا آشیانہ ٹوٹ نہ جائے۔ بادشاہ کی نظر میں آ گیا ہے، وہ سارا دن خوف کے مارے گھر میں رہتی، گھر میں گزارتی، کسی ضروری کام سے بھی باہر نہ نکلتی کہ کہیں پیچھے سے میرا آشیانہ نہ توڑ دیا جائے۔ بادشاہ نے بھی اپنی سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ بڑھیا کے گھر کی نگرانی کریں، جیسے ہی بڑھیا گھر سے نکلے اس کے آشیانے کو، اس کے گھر کو توڑ ڈالیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن بڑھیا کسی کام سے گھر نکلی، جب کچھ گھنٹوں کے بعد گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ مکان ٹوٹ چکا ہے اور محل کے اس کونے کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ بڑی بھی اپنا آشیانہ، اپنا خوابوں کا محل ٹوٹتے دیکھ کر وہیں ڈھہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رب کے حضور جھکی اور رو رو کر فریاد کرنے لگی، یا اللہ، میں تو نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ تو نے میرا آشیانہ کیوں نہ بچایا؟ تو میرا چھوٹا سا آشیانہ تھا، اب میں کہاں جاؤں گی؟ اب میں کس سے فریاد کروں؟ بڑھیا کی آہوزاری میں، فریاد میں اتنا درد، اتنی تکلیف تھی کہ اس کی دعا عرش پر پہنچی۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، تباہ کر دو، پلٹ دو اس بستی کو جس میں ایسے ظالم لوگ رہتے ہیں۔ بڑھیا کی آہ فریاد، بددعا نے اس بستی کو، بادشاہ کے محل کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ بستی اسی وقت تباہ ہو گئی۔ نہ وہ ظالم بادشاہ رہا، نہ وہ محل رہا، نہ وہ حکومت رہی۔ امید ہے آپ کو ہماری چھوٹی سی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔